خیالوں کی حفاظت کرو، یہ الفاظ بن جاتے ہیں۔ الفاظ کی حفاظت کرو، یہ اعمال بن جاتے ہیں۔ اعمال کی حفاظت کرو، یہ کردار بن جاتے ہیں۔ کردار کی حفاظت کرو، یہ پہچان بن جاتے ہیں۔ آیت الکرسی کی فضیلت۔ جب گھر سے نکلتے وقت پڑھو گے تو 70,000 فرشتے ہر طرف سے آپ کی حفاظت کریں گے۔ جب گھر میں داخل ہوتے وقت پڑھو گے تو آپ کے گھر سے محتاجی دور ہو جائے گی۔ جب وضو کے بعد پڑھو گے تو 70 درجے بلند ہوں گے۔ اگر رات کو سوتے وقت پڑھو گے تو 1,000 فرشتہ ساری رات آپ کی حفاظت کرے گا، اور اگر فرض نماز کے بعد پڑھو گے تو آپ کا ایک پاؤں زمین پر اور دوسرا جنت میں ہوگا۔ خاموش دعا۔ جب دل گھبرانے لگے اور آنکھوں سے آنسو آنے لگے، صرف ایک کام کرنا، اپنے ہاتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کے لیے اٹھانا، کچھ نہ کہنا، لیکن اللہ تعالیٰ سب سمجھ جائے گا، آپ کے درد کو، آپ کی تکلیف کو، آپ کی ضرورت کو۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ 7 باتیں جو آپ کی زندگی خراب کر سکتی ہیں۔ اس بات سے پریشان ہونا کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ جس جاب یا کام کو آپ پسند نہیں کرتے، اس کو کرتے رہتے ہیں، شکایت ہی کرتے رہتے ہیں، کبھی حالات کی، کبھی افراد کی، غلط ساتھی کے ساتھ گزارا کرنے لگتے ہیں جس کی سوچ آپ سے نہیں ملتی۔ آپ یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ پیسہ ہی آپ کو خوشی دے سکتا ہے۔ دوسروں سے اپنا مقابلہ اور موازنہ کرنے لگتے ہیں۔ جب آپ خواب نہیں دیکھتے اور ان خوابوں کا پیچھا نہیں کرتے۔ رزق کو کم کرنے والے 5 اسباب: نماز قضا کرنا، قبرستان میں ہنسنا، سجدہ تلاوت نہ کرنا، اندھیرے میں کھانا کھانا، مغرب اور عشاء کے درمیان سونا۔ قبرستان دنیا کی واحد انٹرنیشنل ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جہاں آپ کو 2 گز کا پلاٹ بغیر ترقیاتی کاموں کے ملے گا۔ باقی پانی، سیکیورٹی، روشنی، ہوا، باغات کا انتظام آپ کو خود وہاں شفٹ ہونے سے پہلے کر کے جانا ہے۔ خود بھی تیاری کیجئے، دوسروں کو بھی تلقین کیجئے۔ 7 عادتیں انسان کو رسوا کر دیتی ہیں۔ اگر یہ عادت آپ میں بھی ہے تو انہیں چھوڑ دیں۔ بد چلن سے دوستی کرنا، دعوت میں بن بلائے جانا، دوسروں کی باتوں میں دخل دینا، مہمان بن کر میزبانوں پر حکم چلانا، حریص دولت مند سے مدد طلب کرنا، مجلس میں اپنے سے بالا شخص کے پاس بیٹھنا، ان لوگوں سے خطاب کرنا جو سننے کے لیے تیار نہ ہوں۔ نماز کے 10 فائدے: چہرے کی نورانیت، دل کا نور، جسم کی راحت، قبر میں ساتھی، نزول رحمت کا ذریعہ، جنت کی چابی، میزان حساب کا وزن، اللہ تعالیٰ کی رضا، جنت کی قیمت، آگ سے بچنے کا ذریعہ۔ محتاجی اور غربت 7 چیزوں سے آتی ہے: جلدی جلدی نماز پڑھنے سے، کھڑے ہو کر پانی پینے سے، منہ سے چراغ بجھانے سے، آستین یا دامن سے منہ صاف کرنے سے، عصر کے بعد گھر میں جھاڑو دینے سے، دانتوں سے ناخن توڑنے سے، فجر کی نماز کے بعد فوراً سونے سے۔ احساس کمتری کی علامات: ہر چھوٹی بات پر معافی مانگنا، اپنی کامیابیوں کو ہمیشہ چھوٹا سمجھنا، لوگوں کو ہمیشہ خوش کرنے کی کوشش کرنا، اپنی خوبیوں اور خامیوں سے آگاہ نہ ہونا، ہمیشہ جذباتی رویہ اختیار کرنا، رو کر لوگوں سے ہمدردی وصول کرنا۔ انسان بچ سکتا ہے تکبر سے سلام کے ذریعے، مصیبت سے صدقہ کے ذریعے،
بیماری سے دعا کے ذریعے، غصے سے صبر کے ذریعے۔ اللہ کن کو پسند نہیں کرتا؟ فساد پھیلانے والے، ظلم کرنے والے، حد سے تجاوز کرنے والے، تکبر کرنے والے اور شیخی خور، اسراف کرنے والے، خیانت کرنے والے، بدعہدی کرنے والے، گھمنڈ کرنے والے، ناشکری اور گناہ کرنے والے، اترانے والے۔ امیر اور غریب دماغ۔ غریب دماغ ماضی یاد کرتا رہتا ہے، کچھ کھونے سے ڈرتا ہے، امیری کو برائی سمجھتا ہے، ہر پل گلے شکوے کرتا ہے، سیکھنا پسند نہیں کرتا، پیسہ لگانے سے ڈرتا ہے، تبدیلی سے ڈرتا ہے۔ امیر دماغ حال میں رہتا ہے، غلطیوں سے سیکھتا ہے، دوسروں کو کامیاب کرنے میں ان کی مدد کرتا ہے، گلے شکوے نہیں کرتا، لگاتار کچھ نیا سیکھتا رہتا ہے، بری عادتیں چھوڑ دیتا ہے، صرف عمل پر یقین رکھتا ہے۔ موبائل فون پاکیزہ رکھیے، کوئی نہیں جانتا کہ کب اس کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں، پھر یہ موبائل یا تو اس کے لیے ثواب کا باعث ہوگا یا پھر جاری رہنے والا گناہ۔ اس لیے موبائل کی میموری ہمیشہ اچھی باتوں سے پر رکھیں، اسے کبھی گناہ سے آلودہ نہ ہونے دیں۔ ہمیں کب خاموش رہنا چاہیے؟ جب آپ غصے میں ہوں، جب آپ کے پاس دلائل نہ ہوں، جب آپ نے کسی بات کی تحقیق نہ کی ہو، جب سننے اور سیکھنے کا وقت ہو، جب کوئی گناہ کی بات کو لے کر مذاق کرنے لگے، جب آپ کی باتوں کا غلط مفہوم لیا جائے، جب دوسرے اپنے معاملات طے کر رہے ہوں، جب آپ کا بولنا کسی کی دوستی توڑنے کا سبب بننے لگے، جب آپ کسی پر تنقید کرنے لگے، جب آپ بات کو پرخلوص طریقے سے نہ کہہ سکیں، جب آپ کو کچھ بول کر پچھتانا پڑے، جب آپ کسی بات کو کئی بار کہہ چکے ہوں، جب آپ کے الفاظ کسی کے لیے ناگوار بن جائیں یا بن جانے کا اندیشہ ہو۔ ذہنی آرام کی نشانی۔ اپنے ذہنی آرام کے لیے ہر چیز مختصر کرنا، الفاظ، احساسات، خواہشات۔ منفی سوچ رکھنے والے لوگوں سے دور رہنا، ہر بات پر روک ٹوک کرنے والوں سے دور رہنا، دوسروں کے معاملات میں مداخلت نہ کرنا، پسندیدہ کام میں خود کو مصروف رکھنا، منفی باتوں پر خاموشی اختیار کرنا۔ نماز کب کام آئے گی؟ فجر، مرتے وقت، ظہر، قبر میں، عصر، منکر نکیر کے سوالات کے وقت، مغرب، حساب کتاب کے وقت، عشاء پلسرات۔ ناکام لوگوں کی پہچان۔ ہر وقت اعتراض کرتے ہیں، ہر معاملے میں خود کو حقدار سمجھتے ہیں، ان کو خود سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا چاہتے ہیں، دوسروں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، اپنی ناکامیوں کا الزام دوسروں کو دیتے ہیں، تبدیلی سے ڈرتے ہیں، چاہے اندر کی ہو یا باہر کی، اپنی سوچ کو مکمل سمجھتے ہیں، یعنی خود کو پرفیکٹ سمجھتے ہیں، بے مقصد زندگی گزارتے ہیں، دوسروں سے علم چھپاتے ہیں، سمجھتے ہیں ان کو سب معلوم ہے، دوسروں کی ناکامی پر خوش ہوتے ہیں۔ ڈپریشن ختم کرنے کا طریقہ۔ اللہ سے رابطہ مضبوط کریں، کچھ وقت باہر کھلی فضا میں سیر کریں، روز صبح ورزش کریں، خود سے مثبت باتیں کریں، اپنوں کے ساتھ وقت گزاریں۔ خود سے باتیں کرنا، مدافعتی نظام بہتر ہوتا ہے، سٹریس کم ہوتا ہے، روزانہ سوتے اور جاگتے وقت خود سے مثبت انداز میں بات کرنے سے ذہنی صحت اچھی ہوتی ہے، زندگی میں سکون اور خود پہ یقین بڑھتا ہے، مشکل وقت میں خود سے بات کرنے سے ہمت اور موٹیویشن ملتی ہے۔ کسی فیصلے کے وقت اگر بات قرآن تک پہنچ ہی جائے تو فیصلہ قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر نہیں بلکہ اس کے اندر سے پڑھ کر کریں۔